السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے زندگی میں پیش آنے والے ابتلا و آزمائش اور اس کی حکمتیں۔ امن و امان، سکون و اطمینان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جسے وہ حاصل ہو جائے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں در آئیں، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، بظاہر کچھ پریشانیاں نظر آ رہی ہوں، تو اس پر واویلا مچا کر، جزا فضا کر کے اپنے ثواب کو گنوانا نہیں چاہیے، بلکہ بندہ مومن کو اللہ رب العالمین کہ ہر حکم پر راضی برضا ہو کر اسے من جانب اللہ سمجھ کر اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن و احادیث میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں پر جو مصیبتوں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کسی عرضی و سماوی افتاد پر صبر کرتے ہیں، تو ان کا مقام نہایت ہی بلند ہوتا ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا شمار اللہ رب العالمین کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہونے لگتا ہے جن پر ہدایت یافتہ ہونے کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر اللہ کے ان کے رب کی نوازشیں ہوتی ہیں اور رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان شخص جب کسی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روایت میں ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین تکلیفوں میں، آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه، یعنی جب اللہ تعالی کسی مسلمان بندے کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے وہ صالح اعمال لکھتے چلے جاؤ جو پہلے حالت شفا میں کیا کرتا تھا، حالت صحت میں کیا کرتا تھا، اور اگر اللہ رب العالمین نے اسے شفا یاب کر دیا تو وہ اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اگر اس کی روح قبض کر لے تو اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مریض جب حالت مرض میں ہوتا ہے تو جو نیکیاں وہ پہلے کیا کرتا تھا اللہ رب العالمین ان نیکیوں کا ثواب اسے برابر عطا فرماتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں مقیم ہونے کی حالت میں یا صحت مندی کے عالم میں وہ کیا کرتا تھا۔ جب بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر میں ہو تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام اور حالت صحت میں کیا کرتا تھا۔ ذکر کیے گئے تمام احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ابتلا و آزمائش پر اللہ رب العالمین انہیں ثواب سے نوازتا ہے، انہیں ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور ان پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، وہ کبھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے سامنے مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسی پریشانیوں میں اسے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابتلا و آزمائش ہر بندے مومن کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے جتنا ہی زیادہ محبت کرتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ابتلا و آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ ابتلا و آزمائش جس بندے کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کے لیے وہ سراپا رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام نے چند حکمتیں بیان کی ہیں، ان حکمتوں میں سے چند حکمتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ بندہ مصیبتوں پر کس قدر صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی آزمائشوں اور ابتلاؤں پر وہ کس قدر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں پر واویلا بچانے لگے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اس کے اطلاع و آزمائش کے ذریعے سے بندے میں عبودیت اور بندگی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح سے ابتلا و آزمائش یہ دلوں کو سیقل اور صاف ستھرے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابتلا و آزمائش کے ذریعے اللہ کی جانب رجوع کرنے کا داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جھکنے کا ہنر پیدا ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، ابتلا و آزمائش سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو کل اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، کیونکہ ہر سختی کے بعد آسانی ہے، اور اس بات کی امید اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے
کہ اللہ رب العالمین نے اگر آج ہمیں سختی میں مبتلا کیا ہے، آج اگر ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کل انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ یہ مصیبتیں چند روزہ ہیں جو کہ جلد ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابتلا و آزمائش پر صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں اور تمام ہر قسم کی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔